اس کا چہرہ سوائے وہ جب حج کے لیے جائیں گی تو تب اسے کھلا رکھنا ہے. میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم حج کے لیے جاتی اور چہرہ کھلا رکھتی, جب قافلے آتے تو کبھی کبھی ڈھانک لیتی اور پھر کھول دیتی. تو اس سے پتہ چلا کھلا رکھنا اس کی اصل ہے, اس لیے کہ کھلا رہتا تو ڈھکتی, ورنہ اگر ڈھانکنا اصل ہوتا تو ڈھک کے ہی چلتی, پھر قافلے آئے اور قافلے جائے. وہاں کے علاوہ کوئی دلیل میرے پاس موجود نہیں ہے, یا میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کسی عالم کا یا کسی مسلک کا یہ معاملہ ہو کہ اس نے یہ جواز دیا ہو کہ چہرہ کھلا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چہرہ تو خوبصورتی کی علامت ہے اور وہ مرکز ہے کشش کا, اور اس کو ڈھانکنا تو بدرج اولا ضروری ہے, اس لیے کہ اسی کی وجہ سے سارے فتنے شروع ہوتے ہیں. قول یہ ہے کہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ضروری ہے, مگر وہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے. سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ہر حال میں کیا ہے, ضروری ہے نا, چاہے کسی کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. یہ وہ ایریا ہے جو آپ نے بہرحال چھپانا ہے, اس کا کسی کے سامنے کھولنا مجبوری کے بغیر, علاج کے لیے ایک الگ بات ہے, عام حالات میں کسی کے سامنے کھولنا بھی بالکل کیا ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. تو یہ مرد کے لیے سطر ہے. تو عورت کے لیے چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ کا جو ایریا ہے نامحرم کے لیے وہ کیا ہے, سطر ہے. اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو, جوان عورت نے بہرحال وہ بولو بھائی چھپانا ہے. بوڑھی عورتوں کو چھوٹ دی ہے شریعت نے, لیکن جوان عورت نے, اور 50 سال کی عورت بھی یاد رکھو جوان ہوتی ہے. تو یہ چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی جو پورا جسم ہے وہ نامحرم کے سامنے کیا ہے, سطر ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں, وہ بہرحال نامحرم سے ہر صورت میں چھپانا ہے. اور نماز بھی اس کے بغیر. اگرچہ یہ مسئلہ درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے چہرے کو ستر میں شمار نہیں فرمایا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دور میں اہل علم بھی پیدا ہوتے رہیں گے اور ان کے پاس جانے کی ضرورت بھی پیدا ہوتی رہے گی, اور عوام کو ان سے جا کے مسائل معلوم کرنے ہوں گے. اس میں دو اشارے ہیں کہ کچھ نئے مسئلے بھی پیدا ہوتے رہیں گے, اس لیے اہل علم سے رجوع کرو, اور یہ بھی ہوگا کہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے سابقہ مسائل میں تھوڑی تھوڑی چینج آتی رہے گی, وہ تبدیلی ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے بھی آپ کو اہل علم کے پاس جانا پڑے گا. چنانچہ علماء متقدمین تو اسی بات کے قائل رہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں, لیکن جیسے جیسے فتن زمانہ زیادہ ہوئے, آج آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے عورت کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے, پھر وسوسے آتے ہیں, پھر انسان کوئی اور کام کرتا ہے. لہذا پھر علماء متاخرین یعنی بعد والے علماء نے اسی بات کا فتویٰ دیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو بلا عذر پہلا چہرہ سب سے بڑا چہرہ. اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندو پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر؟ مظہر اول کون سا ہے نسوانی حسن کا؟ چہرہ ہی تو ہے. اب میں ذرا شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں, لیکن یہ اپنی شاعری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ لب لعلین کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ یہ عارض گلگوں یہ کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں؟ یہ چاہے زخم, تھوڑی میں اگر کچھ کھڈا پڑا ہوا ہو, چاہے زخم, یہ تعریفیں جو شاعری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ مژگاں کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور ستواں ناک یہ کہاں ہوتی ہے؟ چہرہ ہی تو ہے. سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ, اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ ہاں دوسری چیز, چھاتی کے ابھار بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں انسان کے لیے. اس کے لیے یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو, کرتا جو ہے ڈھیلا ڈھالا بھی ہو, شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو, ڈھیلی ڈھالی ہو, اور اوڑھنی کا بکل جو ہے اپنے حجاب اور اس طرح کی اصطلاحات ہیں یہ تو لوگوں نے ایجاد کر لی ہے. قرآن مجید نے مردوں اور عورتوں کے آپس میں ملنے کے آداب بتائے ہیں. میرے نزدیک صحیح تعبیر یہ ہے, ایٹیکیٹس بتائے. یعنی اگر کہیں مردوں اور عورتوں کو آپس میں ملنا ہو, گھروں میں, کارخانوں میں, بازاروں میں, دفتروں میں, اب تو ظاہر ہے کہ زندگی بہت دوسری شکل اختیار کر گئی ہے, تو جہاں کہیں بھی عورتوں اور مردوں کو آپس میں ملنے کی ضرورت پیش آئے اس کے لیے کچھ ایٹیکیٹس بتائے گئے ہیں, آداب بتائے گئے ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں, وہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہے. ان میں پہلی چیز یہ بتائی ہے کہ جب بھی عورتوں اور مردوں کو آپس میں ملنا ہو تو مردوں کو بھی ہدایت کی ہے اور عورتوں کو بھی کہ اپنی نگاہوں میں پستی پیدا کرے, یعنی ان کی نگاہیں
شرم و حیا والی نگاہیں ہونی چاہیے، شریفانہ نگاہیں ہونی چاہیے، تاڑنے والی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے، خط و خال کا جائزہ لینے والی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی ہدایت مردوں کو بھی کی ہے، عورتوں کو بھی کی ہے۔ یعنی غض بصر یا نگاہ میں پستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نظریں نیچے کر کے ٹھوکر کھا کے گر جائیں۔ نگاہوں میں پستی کا مطلب ہے کہ دیکھنے کا شریفانہ طریقہ اختیار کیا جائے، ورنہ تو ہم بات کرتے ہوئے دیکھتے ہی ہیں دوسرے کی جانب، تو پستی پیدا کی جائے، مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ چونکہ خاندان کے ادارے کے لیے خدا کہتا ہے کہ میں نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ میاں بیوی کے سوا کوئی جنسی تعلق نہیں ہو سکتا، اس لیے دونوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یعنی یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو کھلا چھوڑ دیا جائے، تو اپنی شرمگاہوں کے بارے میں متنبہ ہو جائیں، وارن رہے، ان کو ہمیشہ یہ احساس رہے کہ یہ وہ دائرہ ہے جس میں ہم کو نہیں داخل ہونا۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ لباس بھی باکرینہ ہونا چاہیے اور اس کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے کہ کوئی برا میلان نہ پیدا ہونا چاہے۔ یہ مردوں کو بھی کہا ہے، عورتوں کو بھی کہا ہے۔ اس کے بعد دو باتیں ہیں جو صرف عورتوں کو کہی اور وہ عورتوں ہی کو کہی جا سکتی تھی۔ ایک بات یہ کہی ہے کہ عورتوں کا سینہ بھی شرمگاہ ہے، لہذا وہ اس کو اچھے طریقے سے ڈھانپ کر لیتے، اور دوسرے یہ کہ عورتیں بعض موقعوں پر بہت زیبائش کرتی ہیں، آرائش کرتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں، تو جب اس طرح زیبائش آرائش کی ہوئی ہو تو پھر اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کو اجنبی مردوں کے سامنے نمایاں کریں۔ یہ چار باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں، ان کو آپ جو نام دینا چاہیں دے لیں، لیکن میرے نزدیک یہ ملنے جلنے کے پاکیزہ آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے، ان کے سوا کوئی۔ ان کے اوپر ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی پردے کی، ایک عرب عورت بیٹھی ہوئی تھی بال کھولے ہوئے، دوسری طرف ایک فرینچ میکینیکل انجینئر، میرے بھی انجینئرنگ میکینیکل میں، اس نے پورا حجاب کیا ہوا تھا، بلیک کلر کا نقاب سب کچھ، وہ پردے کے حق میں دلائل دے رہی تھی، اور وہ عورت تھی جو نیو مسلم تھی فرینچ، اور یہ نسل مسلمان ہے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت ہے، یہ بال کھول کے تو کہہ رہی تھی کہ اسلام میں چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے۔ نان مسلم اگر تحقیق کر کے اسلام میں آیا ہے تو اسے پتہ ہے کیا ہے۔ یوسف ایسٹس نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ایک نان مسلم کرسچن خاتون تھی، انہوں نے اسلام اسٹڈی کیا اور انہوں نے کہا کہ یوسف میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ جو پردے والا معاملہ ہے یہ میں نہیں کر سکتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، انشاءاللہ بعد میں اللہ نے توفیق دی تو کر لینا۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ میں نے قرآن اسٹڈی کیا ہے، میں نے احادیث پڑھی ہیں، کیا میں اللہ کا یہ والا حکم اپنی مرضی سے چھوڑ کر مسلمان رہ جاؤں گی کہ اپنی مرضی کے حکم کو میں مان رہی ہوں؟ اسلام تو نام ہی ہے سبمٹ یور ول ٹو اللہ، اللہ کے حوالے کرنا اپنی مرضی کو۔ وہ کہتے ہیں میں اتنا شرمندہ ہوا کہ دیکھو یہ بھی مسلمان نہیں ہوئی، اس سے یہ پتا ہے کہ اگر خدا کو ماننا ہے پھر خدا کی بھی ماننی ہے۔ انہیں کیا پتا کہ یہ پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا کی ماننے کی ضرورت نہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ خیر 6 مہینے بعد وہ ایگری کی۔ یوسف ایسٹس نے اس وقت کہا کہ آپ ابھی کلمہ پڑھ لیں، لیکن اس نے نہیں پڑھا۔ شرعی مسئلہ وہی ہے جو یوسف ایسٹس نے بتایا، کیونکہ زندگی موت کا پتہ نہیں۔ جی بالکل، یہی ان کو کہنا چاہیے تھا۔ لیکن اس میں وہ جو عبرت حاصل ہوئی ہے کہ ایک نان مسلم جب اسلام کو اسٹڈی کرتا ہے اسے تو پردہ نظر آ رہا ہے، مسلمان جو ہے وہ پردے کا اتنا بڑا دشمن بنا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن اللہ کا شکر ہے دنیا میں جتنے ریلیجس لوگ ہیں جو ڈومیننٹ پوزیشن کے اوپر ہیں، وہ جماعتیں جو دین کا کام کر رہی ہیں، خواہ وہ تبلیغی جماعت ہو، دیوبند کی، بریلویوں کی دعوت اسلامی ہو، اہل حدیث کی جماعتیں ہوں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہو، ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک ایک چہرے کے پردے میں تھوڑی سی کمزوری انہوں نے دکھائی ہے، اپنی وہ فیملی کو کرواتے ہیں بہرحال وہ، یا البانی صاحب سے وہ متاثر ہوئے، البانی صاحب بھی اپنی فیملی کو کرواتے تھے، انہوں نے کہا ویسے ضروری کوئی نہیں۔ باقی تو اوور آل کلچرل مسلمانوں میں نسل در نسل یہ چیز چل رہی ہے، اور میں اسی موقف کے پڑھے لکھے اور دین دار بھی نا، جن کی نیتوں میں خلل نہیں، چلو جو بے دین ہے وہ تو لگ گئے، وہ بھی بیچارے قرآن مجید کی سورہ جو ہے النور، اس کی آیت الا ما ظہرا سے مغالطہ میں پڑ گئے، کیونکہ اس کی تفسیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اسی طرح صحابہ تابعین ائمہ سب کر کے آتے ہیں کہ منہ اور ہاتھ ننگے رہیں گے گھٹنوں تک۔ اب یہ بات جو ہے نا اس کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس کو لے کر وہ کہتے ہیں جب قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ اور منہ ننگے رہ جانے کے تو آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ یہاں جو غلطی لگی نا کہ سورہ نور میں پردہ ہے درون خانہ کا، اللہ شروع کرتا فکرہ یہاں سے کہ ایمان والو جب لوگوں کے گھروں میں داخل ہو تو سلام کہو، اجازت ہو، پھر حکم ہوتا ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے جو شرم والے حصے ان کو احتیاط سے چھپائیں، عورتوں کے لیے بھی فوکو۔ اس میں یہ بات آتی ہے، گھر کے اندر کی بات تھی، وہ شروع کو نہیں پڑھا، اس کو باہر لے آئے، ساری تباہی ہو گئی، بڑے بڑے امام عالم بھول گئے۔ یہ صرف مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسرائی صاحب جو ہے نا ان کو اللہ نے یہ توفیق دی، وہ کہتے ہیں شروع تو پڑھو، گھر کی بات ہے، گھر میں داخل ہونا تو یہ کرو۔
اور اس سے یہ بات بھی حل ہو گئی کہ جو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اس پر لوگ سوال کرتے تھے کہ جب تم کہتے ہو چہرے ڈھکے ہونے چاہیے تو نگاہیں نیچی کرنے کا پہلا کیا نظر آئے گا جس کی وجہ سے تو مولوی صاحب جیسے بھی لوگ اور بڑے بڑے جو ہار گئے. نہیں بائی چانس موڑ پر ایسا ہو سکے نہیں, بات گھر کی تھی. گھر کے اندر جو آئے گا نا جس شریف آدمی کا آپ آنے دیں گے, رشتہ دار ہوگا یا دوست ہوگا, یہ آپ کا کام ہے کہ دیکھیں اندر آنے کے لائق ہے کہ نہیں. اس سے منہ اور ہاتھ جو ہے نہیں چھپائے گئے. سیدھی بات, نہ دیور سے نہ دیور سے نہ پھپھی کے بیٹے سے خواب خواہ تنگ نہ لوگوں کو کرو. پھر قرآن کا حکم گھر کے لیے ہے کہ منہ اور ہاتھ ننگے رکھو, مگر زینت کے ساتھ نہیں, بن سمر کر میک اپ کر کے نہیں. یہ چیزیں ہیں محرموں کے سامنے ظاہر کے, وہ آگے حساب تھا. باہر جب نکلیں گے تو آئے گی سورہ احزاب کہ جب عورتیں جو ہے نا گھر سے باہر نکلیں تو اپنے وہ بڑی چادریں لیں, اس کا ایک پلو اپنے آگے لٹکائیں تاکہ ان کے چہرے نظر نہ آئے اور پہچانا جائے کہ یہ شریف زادیاں ہیں, ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہ کرنا. یہ بات وہاں بیان ہوئی ہے کہ اے رسول اپنی بیٹیوں بیویوں مومنوں کی عورتوں کو کہہ دے کہ گھونگھٹ نکالے. وہاں تفسیر جو ہے نا صحابہ تابعین سے یہ پورا چھپاتے تھے, ایک آنکھ ننگی رکھتے تھے راستہ رہے. تو گڑبڑ کر دی کہ باہر کے پردے کو اور گھر کے پردے کو آپس میں خلط ملط کر ایسے سیٹ نہیں ہوتی. بڑے بڑے امام عالم میں پڑھ چکا ہوں, ان سے بات نہیں بنتی. حالانکہ بات بالکل سادہ ہے کہ گھر کے اندر نہیں تنگ کیا گیا بچیوں کو, منہ ہاتھ ننگے رکھ سکتے. باہر جو یہ کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا فرض ہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ چہرے کا نقاب نہیں کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں ہے اور جو لوگ چہرے کا نقاب کرتے ان پہ تنقید نہیں کہنا چاہیے. ہم نے کہہ چکا ہوں کہ میری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی چہرے کا نقاب کرتی, ایک بیٹی نہیں کرتی. تو اس موضوع پہ اختلاف ہے اور اختلاف کئی سالوں سے آتا ہے. تو اس کے اوپر کیا بحث کریں گے ہم؟ اب ترمذی حدیث کوٹ کرتے میں آپ کو 10 حدیث کوٹ کر سکتا ہوں, پوری رات جائیں گی تو بھی اس کے اوپر اختلاف ہے. شیخ البانی کی کتاب ہے, شیخ عثیمین کی کتاب ہے, بن باز کی کتاب ہے, کئی علماء کی کتاب ہے اپنی جگہ پہ. آپ کو لگتا ہے چہرے کا نقاب فرض ہے, الحمدللہ کرو, میں نے کب کہا کہ مت کرو. اب سمجھ رہے, جو لوگ کو لگتا ہے کہ چہرے کا نقاب فرض ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں باقی حجاب تو کرو. اپنے خواتین تو حجاب ہی نہیں کرتے, سر کھلا رکھتے, سر کو ڈھکتے نہیں. تو کم از کم اس کو تو آپ بولتے کہ چہرے کا نقاب نہیں ہوگا تو آدمی اور مرد میں فرق کیا ہے؟ اگر کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے مرد اور اوپر اس کا سینہ دکھتا ہے, جائز ہے, عورت تھوڑی کر سکتی وہ. تو اب کیسا بولنے کہ عورت اور مرد میں فرق نہیں؟ اب کیا بات کر رہی ہے بہن؟ اسی لیے ہم مسلمان کو ایک دوسرے پہ احترام کرنا چاہیے. میں ہی صحیح ہوں, میں ہی صحیح ہوں, میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. یہ میں ہی صحیح ہوں پرابلم ہے. ترمذی کی حدیث کوٹ کر رہی ہے, میں بخاری کی کروں گا, صحیح مسلم کی کروں گا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر سمجھتے فرض ہے تو آپ کرو.